لیکن ہم کہتا ہے تو فوراً امام نے جواب دیا کہ جب وہ میں کہے تو تنہا اس کی توحید ہوتی ہے، لیکن جب وہ ہم کہتا ہے تو ہم 14 شامل ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ اگر لقد ارسلنا، ہم نے رسولوں کو بھیجا، وانزلنا الحدید، اور ہم نے ایک لوہا نازل کیا، خاص لوہا جس میں شدید جنگ ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اظہار ہو جائے کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ میں نے ابتدا سے بتایا کہ اب ہمیں دیکھنا ہے بھائی نبیوں کی کون مدد کرتا ہے، 1,24,000 انبیاء کون مدد کرتا ہے؟ آدم کی مدد کس نے کی؟ ابراہیم کی مدد کس نے کی؟ نوح کی مدد کس نے کی؟ موسیٰ کی مدد کس نے کی؟ عیسیٰ کی مدد کس نے کی؟ جناب نوح کی کشتی بھنور میں تھی، کس نے بچایا؟ اب جب سوال ہوا، اس سوال کا جواب اس 14 صدی میں صحیح طور پر ملا جب غالباً یورپ کے کسی شہر میں کھدائی ہو رہی تھی، کہیں کھدائی ہوتے ہوتے ان کے سامنے ایک بڑی سی لکڑی نظر آئی، اسے اٹھایا، لے کے اسے اپنے جانچ پڑتال ہاسپٹل میں چیک کرنے کے لیے ریسرچروں کے ہاتھ لگی، دیکھا جائے کہ یہ لگتی تو کوئی قدیم لکڑی ہے، پرانی لکڑی ہے، اور اس پہ کچھ لکھا تھا۔ کیسے تلاش کرو اس پہ کیا لکھا ہے؟ اب بہت انہوں نے پہلے لکڑی کے بارے میں خوب غور کیا، تو یہ 100 سال بھی پرانی نہیں ہے، 200 سال بھی پرانی بھی نہیں ہے، 400 سال بھی نہیں، 1000 سال نہیں ہے، اور پرانی کی ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، لکڑی کی ظاہری طور پر 2 دشمن ہیں، ایک آگ ایک مٹی۔ ظاہری طور پر لکڑی کے 2 ہی دشمن ہیں، ایک آگ اور ایک مٹی۔ آگ کے حوالے کر دیجئے جل جائے گی، مٹی کے حوالے کر دیجئے نتیجہ ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، وہ لوگ کہہ رہے ہیں 1400 سال بھی نہیں، 2004 لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح سے پہلے بھی کی لکڑی ہے۔ پھر دوسرے ایک ریسرچر نے لکھا کہ ایک مرتبہ، اچھا چونکہ جناب نوح کا کانسیپٹ ان کا نہیں موجود ہے، لیکن یہ تاریخ میں موجود ہے، جغرافی میں آپ کے موجود ہے یہ کہ ایک بار اتنا پانی ابلا تھا زمین و آسمان کے درمیان کہ سب ختم ہو گیا تھا۔ تو ایک سائنسدانوں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لکڑی یہ اس دور کی لگ رہی ہے جب پانی ابلا تھا۔ اب جناب نوح کا دور بتائیے کتنا ہوا، کم سے کم آپ اندازہ بتا دی 4000 سال۔ جناب ختمی مرتبہ سے 1400 سال آتے ہیں، اگر آپ لے لیے 2020 میں چل رہے ہیں تو جناب عیسیٰ کے دور سے، عیسوی اسی لیے کہا جاتا ہے، جناب عیسیٰ سے کئی ہزار سال پہلے جناب نوح ہے، کئی ہزار سال پہلے۔ سب سے بڑی دشمن ظاہری طور پر آگ اور مٹی ہے لکڑی کے لیے، یہ جو 4000 سال پرانی، وہ سائنسدان کہہ رہے ہیں، کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، 4000 سال پہلے، اور یہ چھوٹی موٹی تحت پرت میں نہیں، زمین کے اندر یہ لکڑی موجود تھی۔ زمین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کھا جائے، اسے ختم کر دینا چاہیے تھا۔ بھائی آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ زمین کے بطن میں رہتے ہوئے یہ لکڑی محفوظ ہے؟ بس سوچنے والی بات ہے، ذہن انسانی ہی کے رہ گیا کہ جہاں لکڑی کے حوالے سال، لکڑی کو سال 2 سال کے لیے اگر زمین کے حوالے کر دیجئے، اسے ختم کر دیتی ہے، نکالنے لگتی ہے اسے، اس کی قوت کو ختم۔ لکڑی کا خاتمہ ممکن ہے، یہ ہزاروں سال مٹی کے بطن میں رہنے کے بعد آخر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لکڑی آج تک سلامت ہے؟ حیران و پریشان ہو گئے وہ لوگ۔ اب صفائی شروع ہوئی اس کی، دیکھیں اس پہ لکھا کیا ہے۔ اب جو آپ کی توجہ چاہتا ہوں، لکھا کیا ہے اس پہ؟ تو دیکھا کہ سریانی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ۔ اب بلائے گئے علماء، ہر لینگویج کے جاننے والوں کو، بھیا یہ بڑی قدیمی زبان ہے، اسے پہچانو کیا لکھا ہوا ہے۔ کسی نے اپنے انداز میں بتایا کہ یہ فلاں 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 لکھا تھا، آج کے دور میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔
کہ آج کے دور میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بتاؤ ہمیں. تلاش کی بہت کوششوں کے بعد کسی ایک نے پڑھ کے کہا آج کے دور میں جان کی امان ہو تو بتاؤ. جان کی امان ہو تو بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں. بتاؤ کہ سریانی زبان میں یہ محمد لکھا ہے, یہ علی لکھا ہے, یہ فاطمہ لکھا ہے, یہ حسن لکھا ہے, یہ حسین لکھا ہے, یہ محمد لکھا ہے, یہ علی لکھا ہے, یہ فاطمہ لکھا ہے, یہ حسن لکھا ہے, یہ حسین لکھا ہے. کہ انہیں سمجھ میں آئی ہو بات یا نہ سمجھ میں آئی ہو, آپ کو تو بات سمجھ میں آ گئی کہ 4000 سال 5000 سال مٹی کے بدر میں رہنے کے بعد بھی یہ مٹی سے یہ مٹی نے اسے کھایا کیوں نہیں, لکڑی سڑی کیوں نہیں, لکڑی خراب کیوں نہیں ہوئی. اب کل کی مریض کا ایک جملہ کہوں, مٹی کی حقیقت ہے تو مٹی کی حقیقت ہے تو ارے لکڑی پہ ابو تراب کا نام لکھا. جب یہ لشکر کفار جسے داعش آپ کہتے ہیں سیریا میں اس نے ایک قبر کھودی تھی, سنا ہے؟ ایک صحابی رسول مولا علی کے ایک عاشق کی قبر کھودی تھی. جب قبر حزب اللہ والوں نے اس کی سزا دی, پھر انہیں قبر کھودنے کا جرم بہت سخت دیا انہیں سزا, لیکن قبر کھودی گئی تو جب جنازہ نکالا گیا, مولا علی کے صحابی رسول اللہ کے دور کے مولا علی کے خاص ساتھیوں میں سے تھے. جب دیکھا کہ تو ایسا لگا, شو ہوا تھا ان کا جنازے کی تصویر میڈیا پہ آئی تھی, تو اس چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا ابھی ابھی کوئی نیند میں آیا ہے. چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا ابھی ابھی کوئی بستر راحت پہ آنکھ بند کر کے سو رہا ہے. کب کے تھے یہ 1400 سال پہلے. حضرت علی کے صحابی تھے, دنیا اسی حیران میں تھی کہ بھیا یہ 1400 سال ہو گیا, ہم مر جائیں زمین میں جائیں بعد میں کھودیے کچھ ملتا نہیں ہے. یہ 1400 سال اور ابھی مسکرا رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تازہ تازہ لیٹے ہوئے آنکھ بند کیے ہوئے. معاملہ کیا ہے آخر, یہ سبب کیا ہے؟ یہ چہرہ بالکل گلاب کے معنی, ایسا لگتا ہے کہ جیسے خون رواں دواں ہے. سبب کیا ہے؟ شاید اگر انہیں یہ معلوم ہوتا یہ معمولی کا صحابی نہیں تھا, یہ علی کا صحابی تھا. یہ علی کا صحابی تھا. مجھے جملہ کہنے دیجئے گا کہ جب اگر لکڑی پر علی کا نام لکھ جائے, توجہ چاہتا ہوں, اگر لکڑی پر علی کا نام لکھ جائے تو پھر مٹی میں اتنی ہمت نہیں کہ اس لکڑی کو خراب کر دے جس دل میں علی آ جائے. پھر اسے مٹی نہیں کھا سکتی, پھر وہ زندہ ہوتا ہے. یہ لکڑی جناب نوح کی جب ٹگمگا رہی تھی نا کشتی, اب اور تب میں کلمات کو پڑھو. جب کلمات پڑھا ملتا ہے کہ یہ نام تختی لے کر آئے جناب جبرائیل کا, اسے اپنے کشتی پر لگا دو کہ اب اسے کوئی بھنور پریشان نہیں کر سکتی, اب کشتی کو کوئی ڈبو نہیں سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ جب مشکل میں بھنور میں زندگی ہو بس انہی کو پکارو, ان کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا.
اچھا صرف یہی نہیں ہمارے اور آپ کی بات، ہم نے تو تاریخ میں ایسے ایسے لوگ پڑھے جہاں علی کا نام آ گیا وہ بڑوں بڑوں سے ٹکرا گئے، وجود میں تھے چھوٹے۔ واقعہ سناؤں آپ کو، نام بڑا مشہور ہے، ان سے بڑی سلطنت کسی نبی کو نہیں دی گئی، مانگی تھی کس نے؟ جناب سلیمان نے۔ اللہ سے کہے میرے پروردگار ایسی حکومت دے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی، میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ مل گئی حکومت جناب سلیمان کو۔ ان کی حکومت کے لیے ملتا ہے چرند پرند انسان جنات سب پر حکومت تھی ان کی۔ جنات ان کے نوکر ہوتے تھے، خادم ہوتے تھے، حیوان